آج کا دور سب سے زیادہ تعلقات، رشتوں اور ریلیشن شپ کی آزمائش کا دور ہے۔ کبھی دوستوں کی طرف سے سحر ملتا ہے تو کبھی قریبی رشتوں کی طرف سے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی اپنوں کی باتیں خنجر کی طرح دل کو زخمی کر دیتی ہیں، اور پھر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا ان زہریلے لوگوں کو زندگی سے کاٹ دینا چاہیے یا صبر کے ساتھ جھیلنا چاہیے؟ یہ وہی سوال ہے جو آج ہر نوجوان اپنے دل میں لے کر بیٹھا ہے، لیکن اس کا جواب صرف قرآن اور سنت میں ہی ہے۔ یاد رکھو، ہر انسان تمہاری زندگی میں اللہ کے اذن سے آتا ہے، چاہے وہ تمہیں خوشی دے یا دھوکہ دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے ہر حال میں خیر ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برا ہے وہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ہر انسان جو تمہاری زندگی میں آیا وہ ایک درس ہے، ایک آئینہ ہے۔ اے نوجوان، تمہارا دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، نہ کہ زہریلے رشتوں کے بوجھ کے لیے۔ تمہارے آنسو بیکار نہیں جاتے، وہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں ستاتا ہے اور تم صبر کرتے ہو تو وہ صبر اللہ کے ہاں درج ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کب صبر کرنا چاہیے اور کب تعلق کاٹ دینا چاہیے؟ اسلام دو اصول دیتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں گناہ کی طرف لا رہا ہے، تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے، تو اس سے تعلق کو کاٹ دو، کیونکہ قرآن کہتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بدبخت ہے مگر تمہیں اللہ سے دور نہیں کر رہا تو وہ صبر، دعا اور خیر خواہی ہے۔ میرے عزیزو، زہریلے لوگ تمہاری پہچان چھین سکتے ہیں مگر اللہ سے تمہارا رشتہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ سوچو، اگر اللہ کافی ہے تو پھر انسان کی تلخ باتیں کیوں تمہیں توڑ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ویلو اللہ کی بجائے لوگوں میں رکھ دی ہے۔ کچھ زہریلے لوگ اصل میں تمہاری دعا کا جواب ہوتے ہیں۔ تم نے اللہ سے طاقت مانگی تھی تو اللہ نے تمہیں ایسے لوگوں سے گزارا جن سے تم مضبوط بن سکو۔ تم نے صبر مانگا تھا تو اللہ نے تمہیں ایسے رویے سے گزارا جن سے تم صبر سیکھ سکو۔ لیکن یاد رکھو، ہر جگہ صبر کرنا ہی مقصد نہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، حدیں دی ہیں۔ اگر کوئی بار بار تمہیں توڑ رہا ہے تو اپنے دل کو بچانا بھی ایمان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک ہی سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ یعنی اگر کوئی ایک بار تمہیں تکلیف دے چکا ہے تو دوبارہ اسی راستے پر جانا تمہاری اپنی کمزوری ہے۔ اے دوستو، تمہارا سب سے بڑا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی زہریلے انسان کے ساتھ۔ رات کے اندھیرے میں جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو وہ تمہیں وہ سکون دیتا ہے جو کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اگر تعلق ایمان کو کمزور کرے تو کاٹ دو، اگر وہ بس تکلیف دے تو صبر کرو، دعا کرو اور دل مضبوط رکھو۔ زہریلے لوگ تمہارا امتحان ہے، مگر تمہارا مقصد یہ نہیں کہ وہ تمہیں ڈیفائن کرے۔ تمہیں ڈیفائن صرف اللہ کی رضا کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ صبر عبادت ہے، مگر زہریلے لوگوں کو حد میں رکھنا حکمت ہے۔ صبر تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور حکمت تمہیں انسان کے جرم سے بچاتی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا تم اللہ کے لیے صبر کرو گے یا لوگوں کے لیے ٹوٹتے رہو گے؟ اصل تعلق وہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے۔ اگر کوئی تعلق تمہیں جہنم کے قریب لا رہا ہے تو وہ محبت نہیں، زہر ہے۔ اے نوجوانوں، اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا کہ زہریلے لوگوں سے دور رہو،
بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ان کے ساتھ رویہ کیسے رکھو۔ قرآن کہتا ہے نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ کبھی تمہارے حسن اخلاق کی طاقت زہریلے انسان کے زہر کو کم کر دیتی ہے، مگر اگر پھر بھی کوئی نہیں بدلتا تو اسلام کہتا ہے جب جاہل الٹی سیدھی بات کرے تو سلام کہہ کر گزر جاؤ، کیونکہ تمہاری زندگی بحث اور لڑائی کے لیے نہیں، اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ زہریلے لوگ ہمیشہ تمہیں اپنی سطح پر کھینچیں گے، غصے میں ڈالیں گے، شک میں ڈالیں گے، مگر تمہاری اصل سطح وہ ہے جہاں تم اپنے رب کے قریب کھڑے ہو، جہاں تمہاری خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھو، کبھی کبھی زہریلے لوگوں کو چھوڑ دینا بھی عبادت ہے، کیونکہ جب تم کسی ایسے رشتے کو چھوڑتے ہو جو تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے تو دراصل تم اللہ کو ترجیح دے رہے ہو، اور یہی اصل ایمان ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے تم بدل گئے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم بدلے نہیں، تم اللہ کے قریب ہوئے ہو۔ زہریلے لوگ تمہاری دعا نہیں روک سکتے، تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتے، کیونکہ تمہاری تقدیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب فیصلہ کرو، کیا تم لوگوں کے زہر کو اپنی روح میں اتارتے رہو گے یا اللہ کے ذکر کو اپنا علاج بنا لو گے؟ کیونکہ آخر میں تمہیں بچائے گا صرف ایک تعلق، اللہ کا تعلق۔ وہی تمہارا سکون، وہی تمہاری طاقت، وہی تمہاری منزل ہے۔ یا اللہ ہمیں زہریلے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں ایسے تعلقات عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کرے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے پاک فرما، ہمیں وہ سکون عطا کر جو صرف تیرے قریب میں ملتا ہے۔ آمین یا رب۔